اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا اس جز کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے انسان کی جسامت کو اور روحانیت کو پاک کرنے کے لیے روزہ فرض کیا اور خیالات کو پاک کرنے کے لیے عبادت کو لاگو کیا، اسی طرح اپنے بندہ خاص کی دولت کو، مال و متاع کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا، تاکہ جو ہمارے پاس مال جمع ہو وہ پاک اور صاف رہے، اس کو حلال طیب و طاہر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ نظام کہ جب اس مال زکوٰۃ پر 1 سال گزر جاتا ہے، اس کی حدیں ہیں کہ اگر کسی کے پاس سونا جمع ہو تو 7.5 تولے سونا کی مقدار پورے ہونے کے بعد جب اس کو 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح چاندی کے اگر 52.5 تولہ وزن کسی کے پاس ہو، اس کو بھی حد شرعی کے مطابق زکوٰۃ کی حد پا لیتی ہے۔ بعین ہی جب اس میں سے کوئی ایک چیز شریعت کے مطابق زکوٰۃ کی حد کو پا لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی دولت، مال و متاع پڑا ہے جو اس کے اپنے تصرف میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں آئی کہ جس چیز سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ مکان ہو، لباس ہو، کپڑا ہو، یا کسی اور قسم میں بھی جس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پہ ہے جو تصرف میں نہیں ہے، استعمال میں نہیں ہے، یا پھر جو مال، جو چیز کسی خرید و فروخت کی غرض سے لی جائے اور اس کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی ایک زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکا ہے، اس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، یا پھر اتنا مال و متاع ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو کم اور جلدی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، جیسے چاندی جلدی نصاب کو مکمل کرتی ہے، اس کے برابر اتنا مال پڑا ہے، اتنی قیمت اس کے پاس پڑی ہے اور اس کو سال گزر چکا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ یا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کہے کہ وہ کاروبار کر رہا ہے، کسی دکان میں اس نے اپنے مشینیں لگائی ہوئی ہیں، چاہے وہ کپڑا بنانے کی ہیں، چاہے وہ شوز بنانے کی ہیں، کسی قسم کی کوئی پروڈکٹ بھی تیار ہو رہی ہے، تو وہ جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے جس کو وہ سیل کر رہا ہے، اس کو تیار کرنے والی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو وہ پروڈکٹ لے کر آگے سیل کر رہا ہے اس جو خرید و فروخت کر رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں لانا ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کی دکان میں مال کی مقدار اور پڑی ہوتی ہے اور اس کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے اتنا لوگوں سے قرض لینا ہے اور اتنا لوگوں کو قرض دینا ہے، تو وہ زکوٰۃ کس انداز سے ادا کرے؟ وہ ایک منصفانہ طور پر اچھے انداز سے انصاف کے ساتھ اپنی دکان کے اندر پڑے ہوئے مال کا حساب لگائے، حساب لگانے کے بعد اس مال کو بھی ساتھ ملا لے جو ایک ترتیب سے چلتا ہوا۔ مثال کے طور پہ کسی کا اگر کاروبار ہے، جیسے مجھ سے پوچھا ہمارے معزز ساتھی غلام حسین نے کہ میں گندم کا کاروبار کرتا ہوں، روئی کا بستر کا کاروبار کرتا ہوں، اس میں جو مال میرے پاس پڑا ہے اور اس کے علاوہ 2-3 ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو مجھ سے تقریباً ہر ماہ
50,000 1,00,000 کی مقدار کا مال لے جاتے ہیں اور اگلے ماہ وہ پچھلا دے کر پھر اگلے ماہ نیا لے جاتے ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، اس جیسے کے لیے ہر ایک کے لیے جو اس کی ترتیب میں آ رہا ہے کہ یہ لینا ہے، اس کو بھی اپنے دکان میں پڑے ہوئے مال کے ساتھ ملائے گا۔ جب وہ مل کر ایک معین مقدار ہو جائے، پھر اس سے جو اس نے قرض دینا ہے اس کو نکال دے گا، کیونکہ جو قرض ہے اس کی مال، اس کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ جو اس نے قرض دینا ہے، مثال جیسے اسی نے آگے کچھ لوگوں کا سامان اٹھایا ہوتا ہے، اس سے جو قرض دینا ہے وہ نکال کر باقی جو بچے گا اس سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اس پر زکوٰۃ اس کی ہے۔